میرے بابا دنیا کے سب سے پیارے بابا ہیں۔ میرے بابا میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ آئی لو یو مائی بابا۔ بابا مجھے یہ چیز پسند ہے تو لا دو گے؟ بابا مجھے سب چیزیں لا دو۔ بابا آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ بابا میری ہر خواہش پوری کر دیا کرو۔ اور ایک باپ کی خواہش میں اپنی اولاد کی ان سب خواہشات کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ باپ اپنی خواہشات کو مار کر دن رات اپنی اس اولاد کو بغیر کسی مفاد کے خوش رکھنے میں لگا رہتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں زندگی کی سختیوں میں ایک باپ کو کیوں گھسیٹا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے قصے کو بیان کریں گے جس سے ہمیں عبرت کا سبق بھی ملے گا اور ہم اپنے معاشرے میں مال و دولت کی حوث سے اپنے بڑوں کی عزت کو کیسے خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یہ کہانی ایک 60 سال کے قریب ایک باپ کی ہے جو گھر میں میز پر بیٹھے چائے پی رہا تھا کہ اس کا 30 سال کا بیٹا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ تو باپ مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا آج کام سے جلدی واپس آ گئے ہو۔ بیٹے نے سرد لہجے میں بولا، بابا ایک ضروری بات کرنی ہے۔ باپ تجسس سے، ہاں بولو بیٹا کیا بات ہے؟ بیٹا بولا، بابا مجھے آپ سے کچھ ضروری کاغذات چاہیے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میرا مطلب جائیداد کے کاغذات۔ والد حیرت سے اس کو دیکھتا ہے۔ کاغذات کس لیے بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ یہ سنتے ہی بیٹا غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور باپ سے کہتا ہے، بابا مجھے اپنا حصہ چاہیے۔ یہ گھر، یہ زمین، یہ سب کچھ سنبھالنا کیسے ہے؟ آپ کو اس عمر میں اب آرام کرنا چاہیے۔ باپ حیران مگر پرسکون، بیٹا یہ گھر تمہارا بھی ہے، تمہارے بچوں کا بھی ہے، لیکن اس طرح کیسے؟ بیٹا بولا، باپ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی میں انتظار کرتا رہوں۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا، مجھے اپنی زندگی بنانی ہے۔ باپ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی جھلک رہی تھی۔ باپ بولا، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری پرورش کی ہے میں نے، تم سے یہ امید نہیں تھی۔ بیٹا بولا، یہ سب جذباتی باتیں اب نہیں چلیں گی، بابا میرا حصہ دو، یا پھر؟ وہ لمحہ بھر رکتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یا پھر گھر چھوڑ دو۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ جب باپ خاموشی سے ایک چھوٹا سا بیگ باندھتا ہے، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ دروازے کی طرف چل پڑتا ہے۔ بیٹا دروازے پر لا تعلق کھڑا تھا۔ باپ نرم لہجے میں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا تم میرے بڑھاپے کا سہارا بنو گے، مگر لگتا ہے اب زندگی کی تنہائی میری ساتھی بنے گی۔ بیٹا بولا، بابا یہ دنیا حقیقت سے چلتی ہے، جذبات سے نہیں، آپ کو اب جانا ہوگا۔ باپ افسردہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ باپ سڑک پر چلتے ہوئے ذہنی طور پر بوجھل محسوس کر رہا تھا۔ گاڑیاں ادھر ادھر سے گزر رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ گہری سوچ میں گم ہو کر سڑک عبور کرنے لگا تو اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی اس کی طرف بڑھتی ہے۔ گاڑی اس سے ٹکراتی ہے اور وہ سڑک پر گر جاتا ہے۔ باپ سڑک پر بے حس و حرکت پڑا ہے۔ ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ گاڑی والا رکنے کی بجائے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور وہ آخری سانس لیتے ہوئے سڑک پر گرا ہوتا ہے۔
ادھر بیٹا گھر میں بے فکری سے بیٹھا تھا، جائیداد کے کاغذات اس کے سامنے تھے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ بیٹا بولا، جی کون؟ اس کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی آ جاتی ہے۔ وہ بولا، کیا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے چینی سے فون نیچے رکھتا ہے اور فوراً گھر سے باہر نکلتا ہے۔ وہ تیزی سے حادثے کی جگہ پہنچتا ہے تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ لوگ ابھی تک جمع ہیں، باپ کی لاش سڑک پر رکھی ہوئی ہے، پولیس اور ایمبولینس موجود ہیں، بیٹے کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ چند دن بعد بیٹا باپ کی موت کے بعد اکیلا اور غمگین تھا۔ گھر کی دیواریں اسے کاٹ رہی تھی۔ اس کے سامنے جائیداد کے کاغذ رکھے تھے لیکن وہ انہیں بے دلی سے دیکھتا ہے۔ بابا، میں نے کیا کھو دیا؟ جائیداد کے پیچھے سب سے بڑی دولت آپ کا ساتھ میں نے کھو دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ جائیداد مجھے کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ وہ جائیداد کے کاغذات کو پھاڑ دیتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ سڑکوں پر بے مقصد چلنے لگتا ہے، بالکل ویسے جیسے کبھی اس کے والد نکلے تھے۔ اب وہ بھی دنیا کی بھیڑ میں ایک تنہا انسان بن چکا تھا۔ یہ منظرنامہ ایک گہرے جذباتی موضوع پر مبنی ہے جس میں جائیداد اور خاندانی رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح جائیداد کی تقسیم خاندانی رشتوں کو متاثر کر سکتی ہے، اور آخر میں اولاد کی تنہائی اور افسوس اس بات کی علامت ہے کہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے ہم اپنے عزیز ترین رشتوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔